بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے عزیز طلباء، کل ہم نے مسنون دعاؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، صبح و شام کی مسنون دعائیں، ان کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، پرسوں پڑھا تھا، اور دوسرا حصہ ہم نے کل پڑھا ہے، اور تیسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں میں عزیز طلباء، کل جو آپ نے پڑھا ہے وہ آخری 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الروم کی آیات تھیں، یہ آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، آپ نے یہ صورتیں تو آپ کو آتی تھیں، سورۃ الروم کی 3 آیات بھی آپ کو زبانی آتی تھیں، ان کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا تھا، اور ترجمہ یاد کرنے کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تاکہ یہ دعائیں آپ کو سمجھ بھی آ سکیں۔ لیکن جب یہ معمولات میں آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں تو اس وقت تو ساتھ ترجمہ آپ نے نہیں پڑھنا، صرف یہی صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا، اور سب سے اہم بات کہ آپ نے ان کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم صبح و شام کی مسنون دعاؤں والا عنوان مکمل کر رہے ہیں، اور اس عنوان کے اندر آج ہم نے ایک تو آیت الکرسی، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ کون سے پارے میں ہے آیت الکرسی؟ 3 پارے میں ہے، شاباش۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ البقرہ، شاباش۔ تو یہ آیت الکرسی عزیز طلباء، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ پھر صبح و شام کے جو آپ مسنون اذکار پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک سید الاستغفار پڑھنا ہے، اور تیسری دعا جو آج آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے اور اللہ کی مدد حاصل کی جائے، اس کے لیے دعا ہے۔ اب یہ تینوں دعائیں آج آپ نے یاد کرنی ہیں، ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اب ہم کتاب دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیے، سید الآیات یعنی آیت الکرسی، سید الآیات، تمام آیات کی سردار۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ عزیز طلباء، اونگ کسے کہتے ہیں کہ نیند، جب تیز نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت بیٹھے بیٹھے ہی بندے کو نیند کے لیے جو ہے وہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اونگ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، روبرو آمنے سامنے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، اسے سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب جانتی ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز بھی اس کی معلومات میں سے وہ حاصل نہیں کر سکتے، اس پر قدرت نہیں ہے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، مشکل نہیں۔ آسمان و زمین کا جو اتنا وسیع نظام ہے، اس کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے، بلند مقام والا اور بڑی قدر والا۔
صبح و شام آیت الکرسی پڑھنا بھی بہت بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے عہد یعنی وعدہ اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں اپنے کیے ہوئے اعمال بد یعنی برے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے، بے شک گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ یہ دعا سید الاستغفار یعنی مغفرت کی سردار ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو صبح یا شام کو پڑھ لے گا، پھر اسی رات یا اسی دن مر جائے گا تو ضرور جنتی ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق جو شخص اس دن میں مر جائے گا وہ شہید ہوگا، اور اس رات میں مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ عزیز طلباء، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اتنے آسان سے چند کلمات پڑھ لینا اور اس پر اتنی بڑی فضیلت حاصل کر لینا، اب ان کو جو اپنے معمولات میں شامل نہ کرے تو عزیز طلباء وہ پھر بدنصیب ہی ہو سکتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کی مدد، اس کے لیے یہ دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ دعا صبح و شام 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ صفحہ نمبر 48 اور 49 پر دعائیں پڑھی ہیں۔ عزیز طلباء، آپ صفحہ نمبر 50 پر اگر دیکھیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کا طریقہ، یہ آپ کو میں نے زبانی میں بتا دیا تھا، تو اس کو آپ نے خود اس کو ریڈ کر لینا ہے، اس کو پڑھ لینا ہے۔ بس اس کے اندر یہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے تو یہ آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گی، اور حفاظ طلبہ اور طالبات کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ عربی دعاؤں کو یاد کیا جائے، اور اکثر دعائیں اس میں وہ ہیں جو کہ قرآن پاک میں آتی ہیں۔ اب آج کا کام آپ کا کیا ہے؟ آپ نے یہ 3 دعائیں یاد کرنی ہے، ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ آج آپ ڈائری لکھ لیں آج کی۔ عزیز طلباء، یہ آپ کی ڈائری ہے، مسنون دعائیں صفحہ نمبر 48 49 پر 3 دعائیں ہیں، یہ یاد کرنی ہیں ترجمے کے ساتھ، اور اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ صبح و شام کے معمولات میں اس کو شامل کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔